یعنی آپ امام غزالی فرماتے ہیں کیمیاء سعادت میں دیباچے میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کا ذائقہ چکھتا ہے، اس کے ذائقے سے پہلے سے واقف ہوتا ہے، تو پھر وہ جب اس کو تصور کرتا ہے تو اس کے وجود میں وہ اس چیز کی لذت اور ذائقہ آ جاتا ہے۔ جیسے ہم املی کا نام لیتے ہیں، جس مثال سے یہ چیز آغاز ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ املی، انسان اس کے ٹیسٹ سے آگاہ ہے، انسان اس کی لذت سے، اس کے ذائقے سے آگاہ ہے۔ جب انسان اس کا تصور کرتا ہے تو وہ تصور انسان کے منہ میں اس کی ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو صاحبان محترم، امام غزالی فرماتے ہیں کیا انسان تو ابھی اللہ کے اسم سے واقف ہی نہیں ہے، ابھی اللہ کے اسم کا نور تیرے وجود اور تیرے نفس کو اس چیز کا ذائقے کا ہی پتہ نہیں ہے، تم نے تو وہ چکھا ہی نہیں ہے۔ جب تک تم اس کے ذائقے کو چکھو گے نہیں تو کیسے تمہیں اللہ کے اسم کی لذت اور اسم کا ذائقہ آئے گا؟ تو صاحبان محترم، بات وہی ہے کہ جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کے اسم کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، تو ہمیں کیسے اللہ کے اس نام کا اثر ہمارے وجود پہ ہوا؟ جیسے سلطان عارفین برہان واصلین آپ فرماتے ہیں ذاتی نال جا ذاتی رلیا حضرت باہو تد باہو نام صدا نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو باہو تب کہلوایا جب میری ذات اللہ کی ذات اور اس کے نور میں ضم ہو گئی، یعنی اپنی ذات ختم ہو گئی۔ تو صاحبان محترم، ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا جی میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے دعوے میں ناقص ہوں، کیونکہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ پھر ہمیں محبت کے یہ اصول ہیں، محبت کے یہ زاویے ہیں کہ جس طرف محبوب کا رخ ہوگا، جس طرف معشوق کا رخ ہوگا، جو محبوب چاہے گا، وہ جو عاشق ہے، جو اس سے محبت کرنے والا ہے، وہ صرف اور صرف وہی کام کرے گا۔ جیسے میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ جو کسے دا بردہ ہوندا اسے دی گل کردا، سو عذر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مردا۔ یعنی جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے یہ اس ظاہری وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبان محترم، اس ظاہری وجود کے اندر جو انسان کا نفس ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوتا، جب تک اس کو اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھایا جاتا، جب تک اللہ سے پیار کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہوتا، تب تک ہم اللہ کے اسم سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اس کو کلمہ پڑھانا ہے، اس کو مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جو پاک ہوا وہ فلاح پا گیا، قد افلح من تزکا، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا نفس پاک ہوگا تو پھر وہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جائے گا۔ ساری زندگی صاحبان نماز پڑھتے گزار جائیں، قرآن پڑھتے گزار دیں، اور ان سارے احکامات شریعت کے کر لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، ریاضت زہد کر لیں، کسی طریقے سے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ صاحبان محترم، یہ وہ محبت ہے جو ہوتی نہیں، جو کی جاتی ہے، جو کروائی جاتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو صوفیاء کرام اپنی محبت سے کچھ عطا کرتے ہیں۔ اپنی محبت، اپنے جو قلب کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس محبت کو اپنے عبد کو، اپنے مرید کو وہ دان عطا کرتے ہیں، وہ مہربانی عطا کرتی ہیں کہ ایک قطرہ عطا کرتے ہیں۔ جیسے سلطان عارفین برہان واصلین آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ یعنی جب تک مرشد کامل اپنی نگاہ خاص سے اللہ کے اسم کا درخت، وہ بوٹی وجود میں نہیں لگتی۔ چمبا کس کو کہتے ہیں؟ چمبے کا جو پتا ہوتا ہے وہ اللہ کے اسم کی مانند ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا ہے وہ چمبے کا پتا، وہ چمبے کی بوٹی جب مرشد کامل انسان کے وجود میں لگاتا ہے تو پھر نفی اسبات کا پانی دیا جاتا ہے، پھر کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے 1000 بار کلمہ پڑھیں، لیکن جب کلمہ مرشد کی زبانی پڑھتے ہیں تو پھر کلمہ وہ انسان کے وجود میں اس بوٹی کو پانی دیتا ہے، تو انسان کے وجود کے اندر اللہ کی محبت کا وہ درخت اگتا ہے، جو اتنا جب آدمی اتنا گھناور ہو جاتا ہے کہ پھر اس درخت کے قریب نفس اور شیطان کی کوئی علائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے صاحبان محترم، ہمیں اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، اور اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے ہمیں وہ بندہ چاہیے
کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، وہ کوئی صوفی ہوگا، کوئی درویش ہوگا، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، وہ مست فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ صاحب شریعت بھی ہو سکتا ہے، وہ شریعت کا اختلاف کر کے، اس کی نفی کر کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا چیز ہے، اگر آپ کی سچی طلب ہے، جیسے پانی پتی درویش آپ فرماتے ہیں تذکرہ غوثیہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مرشد کامل نہیں ملتا، تو آپ نے فرمایا تو حلال کا پرندہ بن، مرشد کامل تیری تلاش میں خود آ جائے گا۔ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ حرام جانوروں کا شکار کرے؟ یعنی کیا مطلب کہ ہمارے وجود، غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اگر سچی طلب ہوگی، اللہ کی سچی محبت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوں گے، تو کیسے ہے مرشد کامل نہ ملے؟ کوئی بھی دور حجت سے خالی نہیں ہوتا صاحبان۔ اس لیے ہمیں پہلے وہ طلب سچی کرنی چاہیے، اور طلب بھی مرشد ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر طلب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں مرشد کامل مل جائے، میں کہتا ہوں، میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں کو، صاحبان کو کہتا ہوں کہ لوگوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مسلمان پیدا ہوا ہے، جس کو سرکار دو عالم کی امت کا شرف ہوا ہے، اور اس پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اگر اس کو مرشد کامل مل گیا ہے، یعنی جس کو مرشد کامل مل گیا، اس کو سچا عشق رسول مل گیا، اس کو عشق رسول اور عشق الہی مل گیا۔ لیکن کیا چیز ہے کہ ہمیں اس کی طلب ہونی چاہیے، ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہم صرف دنیا کے سارے کام، رب موجود ہے نا، اس لیے وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے، وہ مال بھی دیتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ شہرت بھی دیتا ہے، وہ لیتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، یہ سارے کام رب کے کام ہیں۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں جو جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لپکیں، اور اس کے لیے ہمیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے ہمیں ایک وسیلہ درکار ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ جب تک وسیلہ نہیں ملے گا تب تک ہم، وسیلہ کون ہے؟ مرشد کامل ہے۔ سرکار دو عالم کے ظاہری وجود کے پردہ کرنے کے بعد ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ صالحین لوگ ہیں، جن کو ہم نماز سورۃ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں، انعمت علیہم انعمت علیہم۔ یہ وہی صاحبان لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اپنے قلوب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکان سجا کے، کہ ہے کوئی دیکھنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے ہیں، ہم تو مائل، اکثر فرماتے تھے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یعنی وہ جو اصل سودا عشق کا، محبت کا، اللہ کے پیار کا، سرکار دو عالم سے عشق کا سودا ہے، وہ تو لینے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے۔ ہم نعت خواہوں کو کہہ دیتے ہیں، یہ سرکار، یہ نعت خواہ صاحب ہیں، یہ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑا کلام پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم صرف لفظوں کے عاشق ہیں، حقیقی معنوں میں عاشق نہیں۔ عاشقوں کی حالتیں تو صاحبان اور ہی ہوتی ہیں۔ عاشقوں کی حالتیں یہ نہیں ہوتی کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، ہمارے جیسے بن سنور کے سج کے ہم بیٹھے ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے، یہ عاشقوں کی حالتیں نہیں صاحبان۔ عاشق ہوئیں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ تو صاحبان محترم، دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے کسی سچے کامل مرد کی نسبت عطا کرے، اور اللہ سے محبت کی وہ جو امنگ ہے وہ حاصل ہو سکے۔ وما علینا البلاغ۔